اور محترم بھائیو، اس بہت زیادہ اختلاف جو ہے وہ ہر سال اس میں پڑتا ہے بھینس کی قربانی کے حوالے سے بھی۔ محترم بھائیو، اصلاً یہی ہے کہ شکوک و شبہات سے بچ جائے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اپنی قربانیوں کو اختلافات کی نظر نہ کریں۔ 4 جانوروں پر اتفاق ہے، سب کا اتفاق ہے۔ اونٹ پر، گائے پر، بھیڑ بکری پر سب کا اتفاق ہے، اور بھینس کی قربانی پر علماء میں شدید اختلاف ہے۔ اب اختلاف اتفاق کیسے ہو سکتا ہے؟ اختلاف ہی رہتا ہے۔ اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو کام کیا ہے وہ شک میں پڑ گیا ہے۔ شک میں کیسے پڑ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 4 جانوروں کا ذکر کیا ہے۔ سورۃ انعام میں 4 جانوروں کا ذکر کیا ہے، اونٹ کا، گائے کا، بھیڑ کا، بکری کا۔ اور اسی طرح سورہ حج میں ذکر کیا ہے بہیمۃ الانعام کا، چرنے والے جانور، اور یہ وہ یہی ہیں 4 جانور۔ بھینس ان میں نہیں ہے، بھینس ان جانوروں میں سے نہیں ہے، یعنی قرآن کریم میں جو ذکر کیے گئے جانور ہیں ان میں سے یہ بھینس نہیں ہے۔ اور اسی طرح محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام سے اور اہل بیت سے بھینس کو قربان کرنے کی کوئی ایک مثال بھی نہیں ملتی۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور صحابہ کرام، اہل بیت، ان میں سے کسی ایک سے بھی بھینس قربان کرنے کا ذکر نہیں ملتا۔ اور اسی طرح ایک پوائنٹ اور دیا جاتا ہے، جی یہ قیاس ہے، قیاس ہے کہ یہ گائے کی طرح ہی ہے۔ بھینس کو گائے پر قیاس کیا ہے۔ سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ مقلدین کے پاس یہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، صحابہ سے ثابت نہیں ہے، قرآن میں اس جانور کا تذکرہ نہیں ہے، اہل بیت سے ثابت نہیں ہے۔ ایک چیز ہے، جی یہ قیاس سے ثابت ہے کہ یہ گائے کی طرح ہے۔ اب محترم بھائیو، سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے سیانے لوگ ہیں، ذمہ دار بھی ہیں، کیا گائے اور بھینس ایک جانور ہے؟ ہر چیز علماء سے نہیں پوچھی جائے گی۔ علماء تو بعض ایسے ہیں، کراچی جیسے بڑے شہر میں، لاہور جیسے بڑے شہر میں، شاید انہوں نے کبھی باہر جا کر گائے دیکھی نہ ہو، انہوں نے تو سال بعد شاید گائے دیکھ رہی ہیں قربانی کے وقت۔ انہوں نے تو کبھی جو ہے وہ بھینس کو پال کے نہیں دیکھا ہوگا، پرورش کر کے نہیں دیکھا ہوگا۔ ہر چیز علماء سے نہیں پوچھی جائے گی۔ آپ کسی ذمہ دار سے پوچھیں کہ بھینس اور گائے ایک ہے، آپ کسی کسائی سے پوچھیں کہ بھینس اور گائے ایک ہے، آپ کسی بیوپاری سے پوچھیں کہ بھینس اور گائے ایک ہے، اگر تو وہ کہہ دیں ایک ہے کر لیں، عقل نہیں مانتی۔ محترم بھائیوں، کوئی کسائی یہ بات نہیں کہے گا، کوئی ذمہ دار یہ بات نہیں کرے گا کہ یہ دونوں ایک جیسی ہیں، ان کے دودھ میں فرق ہے، گائے اور بھینس کے دودھ میں فرق ہے، کوئی بندہ اس بات کو نہیں جھٹلا سکتا۔ ان دونوں کی عادتوں میں فرق ہے، بچہ پیدا کرنے میں الگ وقت ہے۔ محترم بھائیو، بھینس بچہ کتنے مہینے کے بعد پیدا کرتی ہے؟ اللہ اکبر، 10 مہینے کے بعد۔ گائے کتنے مہینے کے بعد بچہ پیدا کرتی ہے؟ مجھے پتا تھا، لیکن میں نے پتا ہونے کے باوجود ایک جو ہے وہ بھائی کو فون کیا، اسے میں نے پوچھا، مجھے پتا تھا لیکن میں نے اپنی تصدیق کے لیے کہ گائے 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا کرتی ہے، ایسے ہی ہے۔ بھینس 10 مہینے کے بعد بچہ پیدا کرتی ہے۔ اس نے اور بھی بہت سارے جانور بتا دیے کہ یہ اتنی مدت کے بعد بچہ پیدا کرتا ہے، تو گائے کو آپ بھینس پر کیسے قیاس کر سکتے ہیں؟ کوئی چیز اس سے ملتی جلتی نہیں ہے۔ محترم بھائیو، اہل علم نے ایک اور بات بھی کہی ہے، ذرا توجہ سے، ایک لطیفہ بھی بن جاتا ہے اور بات سمجھانے کے لیے۔ اگر کوئی بندہ کہہ دے اپنی بیوی کو کہ اگر تو نے گائے کا دودھ پیا تو تجھے طلاق ہے، میں سمجھا رہا ہوں بات کو، اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو کہہ دے کہ تو نے گائے کا دودھ پیا تو تجھے طلاق ہے، اور وہ پی لے بھینس کا، طلاق ہو جائے گی؟ جی گائے تو بھینس ایک ہی ہے نا، بعض لوگوں کے نزدیک جو قربانی کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو کہہ دے کہ تو نے گائے کا دودھ پیا تو تجھے طلاق ہے، اور وہ پی لے بھینس کا، تو طلاق ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ میں قرآن کریم سے آپ کو مثال دے دیتا ہوں، بزرگ بیٹھے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ گائے ذبح کرو، ان میں ایک قتل ہو گیا،
قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا دعا کریں کہ قاتل کا پتہ چل جائے. بہرحال ایک لمبے واقعے کے بعد انہیں ایک گائے ملی. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ گائے کو ذبح کریں اور اس کے گوشت کا ٹکڑا اس میت کو لگائیں. میت بول کے کہے گی کہ مجھے فلاں بندے نے قتل کیا ہے. پہلا پارہ سورۃ البقرہ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ گائے کی جگہ بھینس ذبح کر دیتے تو ٹھیک تھا، کیونکہ گائے اور بھینس ایک ہی ہے. نہیں محترم بھائیو، ان بھول بھلیوں میں نہ پڑیں. ہاں اگر کوئی کر لیتا ہے تو ہم اسے جرا نہیں کرتے، بحث نہیں کرتے. اللہ قبول فرمائے. ہم کون ہوتے ہیں درمیان میں آنے والے؟ ہم صرف ایک راستہ دیتے ہیں. محترم بھائیو، سنت پر اپنے آپ کو قائم رکھیں. اگر آپ کو 4 جانور مل رہے ہیں، بآسانی مل رہے ہیں اور عام میسر ہیں، اونٹ بھی مل رہے ہیں، گائے بھی مل رہی ہے اور اسی طرح بکریاں چھترے بھی مل رہے ہیں، تو آپ کو کیا پڑی ہے کہ آپ شک والے جانور میں جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھیت کے قریب بکریاں چرانے سے منع فرمایا ہے کہ ایک طرف آپ کا کھیت ہے، درمیان میں وٹ ہے، دوسری طرف دوسرے کا کھیت ہے. اللہ کے نبی نے اس وٹ کے قریب اپنے ریبڑ کو لے جانے سے منع فرمایا ہے کہ کہیں دوسرے کے کھیت میں نہ چلی جائیں. تو آپ شک والی جگہ پر جاتے ہی کیوں ہیں؟ جو حق ہے، جو اللہ کے نبی سے ثابت ہے، بکری بھی ثابت ہے، اونٹ بھی ثابت ہے، گائے بھی ثابت ہے، بکرا چھترا بھی ثابت ہے، آپ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ اکبر.